ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، ابھی توبہ کرو لوگوں، نگاہیں نم کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ اللہم تعالی علیہ وسلم۔ عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میری خوبیاں ظاہر ہوگی تو مجھے عزت ملے گی، اور میرا عیب ظاہر ہوگا تو مجھے ذلت ملے گی۔ اس سے جب کوئی انسان کسی نوجوان کے سامنے یا کسی کے سامنے تعریف کرتا ہے تو اس کی تعریف پر وہ خوش ہوتا ہے، میری تعریف ہوتی ہے اس سے میری بے عزت دار۔ اور جب کوئی انسان اس کی برائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اس کو خراب لگتا ہے۔ اس لیے جب انسان کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے تو انسان چھپ چھپ کے کرتا ہے تاکہ کسی کو میرے بارے میں پتہ نہ چلے۔ خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے۔ دنیا کی سائنس نے انسان کی فطرت پر ریسرچ کیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور انسان برائیوں کو چھپاتا ہے۔ اس نے دنیا میں برائیوں کو مٹانے کے لیے ویڈیو کیمرے ایجاد کیے کہ کم از کم انسان ویڈیو کیمرے کے ذریعے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے۔ آپ نے کوئی نوجوان گاڑی تیز چلاتا ہے تو جگہ جگہ پر سڑکوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور اس میں لمٹ ہوتی ہے رفتار کی کہ آپ اتنی رفتار پر ہی گاڑی چلا سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ رفتار پر گاڑی چلاؤ گے نا تو گھر پر ٹکٹ آئے گی جنت کی تصویر کے ساتھ، اتنا آپ کو بھرنا ہے۔ تو ہر ایک انسان کیمرے کی رعایت کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی رفتار کی لمٹ کو باندھ دیتا ہے، لیکن جو لوگ روزانہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتے ہیں جن کو روزانہ چلنا کا عادی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں کہاں پر کیمرے ہیں۔ تو جہاں کیمرے ہوتے ہیں اپنی گاڑی کو سلو کرتے ہیں، اور جہاں کیمرے نہیں ہوتے وہ اپنی گاڑی کو تیز چلاتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ تو سائنس نے ان کی پوری رفتار کو ناپنے کے لیے راڈار قائم کیا۔ راڈار آپ جانتے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تک بلکہ ہندوستان کے بہت سے ملکوں کے اندر بھی آ چکا ہے کہ انسان جتنا بھی گاڑی جہاں سے جہاں تک چلائے گا اس کا پورا ناپ کیمرے میں آئے گا۔ تھوڑی دیر آہستہ چلائی، تھوڑی دیر جلدی چلائی، رفتار کو بڑھا دی کہ سارا کا سارا کیمرے میں آ جائے گا، اور اگر اس نے اپنی رفتار کو لمٹ سے بڑھا دی تو اس پر بل آئے گا، تو پیسے بھرنے پڑے گی تصویر کے ساتھ۔ کہ دنیا کی سائنس نے انسان کی فطرت کو سمجھ کے یہ ساری کی ساری چیزیں ایجاد کی، اور ان کو فخر ہوا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھت کے نیچے بڑے بڑے شاپنگ مارکیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں دنیا کی قیمتی چیزیں اوپن ہوتی ہے، دنیا کی قیمتی چیزیں۔ لیکن ہر گاہک جب مارکیٹ میں جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری مہنگی چیزیں کھلی پڑی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مستقل سیکیورٹی کا انتظام ہے، جس کو میری ہر حرکت پر نظر ہے، میں کہاں چلتا ہوں، کہاں دیکھتا ہوں، کہاں بولتا ہوں، میں کیا پکڑتا ہوں، کس چیز کو میں چھوتا ہوں۔ ایک مستقل کمرے میں سیکیورٹی کا انتظام ہے جو میری نقل و حرکت کو برابر دیکھ رہا ہے۔ اور سائنس بھی اس پر فخر بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے چوری کرنے سے بچا لیا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی 2 سیکنڈ کے لائٹ چلی گئی تو کتنی کروڑوں کی چوری ہو جاتی ہے، اربوں خربوں کی چوری ہو جاتی ہے، اور وہاں جا کر سائنس فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے دنیا کے تمام انسانوں کا ذہن بنایا کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہر وقت ہر جگہ ہے۔
तुम आहिस्ता बोलो तो भी सुनता है, जोर से बोलो तो भी सुनता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो अंधेरे में बंदे की नक्ल हरकत को देखता है। यअलमु सिर्र व अख्फा, बंदे के दिल में कौन सा इरादा है, दिल में, हमारी नक्ल हरकत नहीं जाहिर, बल्कि दिल में कौन सा इरादा हुआ, नेकी का हुआ या गुनाह का हुआ, ये नेकी और गुनाह के इरादे पर अल्लाह की नजर है। वअख्फा, अभी तक हमारे दिल में इरादा नहीं हुआ, मुस्तकबिल में, भविष्य में कौन सा इरादा मेरे और आपके दिल में आएगा, खैर का इरादा आएगा, बुराई का इरादा आएगा, गुनाह का इरादा आएगा, उस पर भी अल्लाह की नजर है। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो हमेशा अपने बंदों की हर चीज को देखता है, खलवतों में जलवतों में अल्लाह की नजर है। अपनी जवानी को पाक दामन बनाने के लिए हमेशा इस बात का इस्तेहदार करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की आंख हमें बराबर देख रही है। जिस तरह अल्लाह जलवतों में देखता है, रोशनी में, इस तरह अल्लाह अंधेरे में देखता है कि मेरा बंदा क्या करता है। एक नौजवान रात को किसी जगह पर सोया था और उसकी कोई कजिन लड़की भी करीब में सोई थी। उसने रात को अंधेरे में हाथ लगाया। लड़की बड़ी दीनदार थी, मुत्तकिया थी, आबिदा, जाहिदा, अफीफा थी, पाकदामन थी। कहा हट जा, अल्लाह से डर। जिस तरह अल्लाह रोशनी में देखता है, वही अल्लाह अंधेरे में भी हम दोनों को देखता है। जब अल्लाह ताला का हरदम इस्तेहदार हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो हमारा जवान हाथ में मोबाइल हो कि कुछ भी हो, उसके दिल में इस बात में यकीन है परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। एक छोटा सा लड़का नौजवान घर में है, उसको पता है मेरे माँ बाप, मेरे अब्बा रोजाना मेरे मोबाइल को चेक करते हैं और मेरे अब्बा की मुझ पर बराबर कड़ी नजर है। हमारे बहुत बड़े अल्लाह वाले शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनकी किताब फज़ाइल आमाल हम मस्जिदों में सुनते हैं, बड़े अल्लाह वाले। फरमाते जब मैं नौजवान था, मदरसे में पढ़ता था सहारनपुर में, तो मेरी अब्बा की मुझ पर बड़ी नजर होती थी। अगर मैंने जोहर की नमाज अगर किसी बच्चे के पास पढ़ी, मेरे दोस्त के पास, अगर असर की नमाज में अगर मुझे उसी के साथ देख जाते तो मेरी पिटाई करते और फरमाते ज़करिया तेरे अंदर दोस्ती की बीमारी लग गई है, तो मुस्तकबिल में कुछ काम नहीं कर सकता। कि माँ बाप को बचपन से अपने बड़ों पर निगाह कड़ी होती है तो बच्चे मुस्तकबिल के हीरे बनते हैं। और अल्लाह ताला ने हर जमाने में जो काम लिया कम और नौजवानों से काम लिया है। ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। हदीस पाक में है ना, ला तसारु कदम अब्दी यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बईन, कल क़यामत के मैदान में जब तक बंदा 4 सवालों के जवाब नहीं देगा तब तक उसके पैर जगह से नहीं हटेंगे। 4 सवाल के जवाब, वो सबसे पहला जो सवाल होगा वो इंसान की जिंदगी के बारे में सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफनाह, ए मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहाँ लगाया। अब उम्र के अंदर तो बचपन भी है, जवानी भी है, अधेड़पन भी है, बुढ़ापा भी है, लेकिन परवरदिगार आलम दूसरा जो सवाल करेंगे मुस्तकिल जवानी के बारे में करेंगे। हालांकि जिंदगी के बारे में सवाल हो चुका है, अन शबाबिही फीमा अबलाहु, ए मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया। ये जवानी के बारे में मुस्तकिल आखिरत में परवरदिगार आलम की तरफ से सवाल होगा। ये जो काम जवानी में होते वो काम बुढ़ापे में नहीं होते। अल्लाह ने कुरान पाक में जवानों के तस्कीरे किए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में उभरे हैं, अपनी कौम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बिल्कुल उम्र जवानी की थी। अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे और बुत परस्ती की जिस कौम में पैदा हुए पूरी की पूरी कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी। और बहुत बड़ा जालिम बादशाह नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवानी में देखा ये तो गलत हो रहा है और मेरी सारी की सारी कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है, तो सामने बादशाह को टकराए और बादशाह को कहा ये गलत है, तो अल्लाह नहीं हो सकता, तो खुदा नहीं हो सकता। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, तो कहा तो अल्लाह किसको मानता है। तो इब्राहिम ने कहा अल्लाह उसको मानता हूँ जो जिंदा भी करता है, मौत भी देता है। बिल्कुल जवानी की उम्र है और सारी की सारी कौम बुत परस्ती में मुब्तला है और वक्त का बादशाह जालिम है, अपने आप को खुदा कहता है। एक नौजवान बच्चा जो बाद में जाकर बहुत बड़े नबी बने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में अल्लाह ने 10,000 अंबिया को पैदा किया।
اور ان نوجوان کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے طاقتور ہوتے ہیں، ایسے باصلاحیت نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے انجمن میں، اپنے یہاں ایک انجمن ہوتے ہیں، ایک ادارہ ہوتے ہیں، ایک امت ہوتے ہیں، ساری امت مل کر جتنا کام کرتی ہے نا اتنا کبھی کبھی ایک انسان کام کر جاتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی طرح تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اتنے بڑے نبی بالکل جوانی کی عمر ہے اور ٹکرا ہے بادشاہ سے، یہ تو ہمارے محلے میں یہ چیز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ تو اپنا رب کس کو مانتا ہے؟ نے فرمایا اس رب کو مانتا ہوں جو میرا رب کو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، یعنی زندگی موت جس کے قبضے میں وہ اللہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اس نے کیا کیا؟ ایک انسان جیل میں تھا، مجرم جس کا پھانسی کا حکم جاری ہو چکا تھا، اس کو رہا کر دیا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو زندگی دی، اور یہ بالکل ایک انسان باعزت آزاد انسان تھا، اس کو پھانسی دے دی، دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ یہ بادشاہ کی عقل تھی۔ جب ایمان نہیں ہوتا تو عقل کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل نوجوان نے سوچا یہ تو بالکل بے عقل ہے، اپنی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے دلیل دی، فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج کو نکال یا مشرق سے نکال، اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہی نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس کی بات ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بالکل نوجوان، میں آپ کو قرآن کریم کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جوانوں کا مجمع کیا سے کیا خدمت کر سکتے ہیں اگر ہماری صلاحیت صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ ہماری جوانی میں جو اللہ کے خواہشات کا زمانہ ہوتا ہے، جذبات کا زمانہ ہوتا ہے، ہماری خواہشات کا رخ اگر صحیح ہو جائے اور ہماری جوانی کا رخ اگر صحیح ہو جائے تو ہم سے بڑے بڑے کام دنیا میں ہو سکتے ہیں، اور کر کے نوجوانوں نے بتایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو قوم میرا ہے، میرا ساری کی ساری قوم میرے میں گئی، ابراہیم تم بھی چلو کا نہیں، میں تو بیمار ہوں، ان کی سقیم میں نہیں آ سکتا۔ جب قوم پوری کی پوری میلے میں گئی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم جن بتوں کو پوچھتی تھی فجعلہم جذاذا، سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ عمر کتنی؟ بالکل نوجوان، بس سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا جن بتوں کی وجہ سے پوری قوم گمراہ تھی، کفر میں مبتلا تھی۔ جب قوم میلے سے واپس آئی دیکھا کہ سارے کے سارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا خدا ٹوٹا ہوا ہے، تو پوچھا یہ کس نے توڑا؟ یہ کس نے توڑا؟ تو اس وقت ایک جملہ کہا قوم نے، اور سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک جوان کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، اور سمعنا فتى يذكرهم، کہ وہ اس بتوں کے بارے میں بہت تذکرہ کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ تم نے توڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے کے سارے بتوں کو توڑنے کے بعد جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا ڈال دیا، کہا تمہارے بڑے کو پوچھو، اور کبیر ہوں، تمہارے بڑے کو پوچھو کس نے توڑا ہے؟ تو قوم نے کہا تو نہ بول سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے خدا اپنے خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حق سمجھایا، بالکل جوانی کی حالت، پوری قوم گمراہی میں مبتلا ہے، پوری قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ قوم اپنی ذات سے نہ نفع اٹھا سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کو بچا سکتے ہیں، تو تم کو کیا نفع پہنچائیں گے؟ تم کو کہاں سے نقصان سے روکیں گے؟ تو ساری قوم نے جمع ہو کر کیا کہا؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، بھائی اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا پلان کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بلے گلزار بن گئی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بالکل بھرپور جوانی کے عالم میں توحید کا ڈنکا پورے بابل نے بجایا۔ یہ نوجوان تھے۔ یہ ہمارے جوانوں کے جمع کرنے کا مقصد فقط تقریر نہیں ہوتی کہ تقریر کر کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے،
بلکہ بے مثال نوجوانی، ہمارے نوجوان کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے کہا موسیٰ فرعون کے پاس جا کر دین کی تبلیغ کرو، فرعون کو اللہ کی بات سمجھاؤ، کیونکہ فرعون نے تو خود کہا تھا ربکم الاعلی کہ میں تو تمہارا پروردگار ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نوجوان ہے۔ نوجوانی کی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب راستے میں جا رہے تھے دو انسان لڑ رہے تھے، یہ قبطی تھا، فرعونی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو بلایا کہ موسیٰ میری مدد کر، موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس کو بھوکا مارا، فَوَكَذَبُوا مُوسَىٰ بولو فَقَضَ عَلَيْهِ، اسی وقت تو دنیا سے ہی چلا گیا۔ تو کیا بوڑھا آدمی کا توجہ ہوتا کہ جوان آدمی ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل جوان تھے۔ ایک صرف بھوکا مارا، اس کی زبان پر وہی ڈھیر ہو گیا، دنیا سے ہی ختم ہو چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی عورت پوری فرعون کی طاقت کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جوانی سے کام لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل جوان تھے۔ یہ ہماری جوانی اور کتنی عمر، زیادہ عمر نہیں۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ہندوستان میں آئے، 17 سال کی عمر میں، اور پورے ہندوستان کو فتح کیا، سندھ کو، پنجاب کو۔ 17 سال کے نوجوان اور پوری قوم کے کمانڈر ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا کام محمد بن قاسم سے لیا ہے۔ 17 سال کی عمر میں پورے ملک کو فتح کرنے کا ذریعہ اللہ نے محمد بن قاسم کو بنایا۔ کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، اور جوانی حرام سے بچی ہوئی تھی، نگاہوں کی حفاظت تھی، اور اپنی جوانی کو اللہ کے کام کے لیے سپرد کیا تھا، تو پروردگار عالم جوانوں کی مدد کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام بالکل جوان ہے۔ یوسف علیہ السلام بلکہ چھوٹے سے بچے تھے۔ یوسف علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ نے یوسف علیہ السلام اس قصے کو تفسیر کے ساتھ بولا ہے، اور قرآن نے حضرت یوسف کے قصے کو کہا احسن القصص، سب سے اچھا قصہ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ان کے بھائیوں کی ہے، ان کے بھائیوں کی ایک پوری ٹیم تھی، اور یوسف علیہ السلام ایک جماعت تھے۔ ابھی میں نے کہا کہ بعض مرتبہ انسان اپنی کمالات میں، اپنی صفات میں اتنا آگے ہوتا ہے، ایک انسان ہو کر بھی پوری امت کی طرح کام کرتا ہے۔ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے اس بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، کہ ہمارے ابا یوسف کی طرف ہمارے ابا کی نظر زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں، کہ یوسف کو ہی ختم کر دو تاکہ ابا کی پوری توجہ ہم پر آ جائے۔ آج ہمارے وطن پراپرٹی کی بنیاد پر خون ہو جاتے ہیں، ملکیت کی بنیاد پر، گھروں کی بنیاد پر۔ آپ اپنے گھروں کے جھگڑے دیکھے ہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کم قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور مصر کے بادشاہ کے گھر پر یوسف علیہ السلام آ گئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بادشاہ کے گھر میں یوسف علیہ السلام تو آئے، بالکل چھوٹی عمر تھی لیکن بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بعد میں اللہ نے نبوت سرفراز کیا، اور جس گھر میں آئے اس گھر کی ملکہ کا نام تھا، کیا نام تھا بولو؟ زلیخا۔ بڑے خوبصورت اس کی اولاد رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی جیسے عمر بڑھتی گئی، عمر کے بڑھتے یوسف علیہ السلام کی بالکل جوانی، عالم شباب میں آگے یوسف علیہ السلام بالکل بھرپور جوانی کے عالم میں ان کی خوبصورتی بڑھتی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے خوبصورتی کو اللہ نے تقسیم کیا۔ آدھی خوبصورتی اللہ نے پورے عالم کے انسانوں کو عطا فرمائی، اور آدھی خوبصورتی اللہ نے صرف کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اتنے خوبصورت نبی یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کے حسن کے علامہ اللہ نے ساری دنیا کے حسن کو تقسیم کیا، تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا حسن پورے عالم کے انسانوں کو دیا۔ اب زلیخا کا دل اس پر گیا، جسے ہمارا دل جاتا ہے بہت کا، یہ عمر ہوتی ہے، یہ عمر میں ہر ایک کا دل جاتا ہے۔ میرے زمانے میں تو انسانوں کے پاس اسباب نہیں تھے گناہوں کے، بچیاں پردوں میں رہتی تھی، لڑکے باحیا تھے، تو لڑکوں کا زمن غیر منتقل میں ہوتا تھا، لیکن آج چاروں طرف گناہوں کے وساوس
اور گناہوں کے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل گناہوں کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے. اب زلیخا نے دیکھا بالکل خوبصورت نوجوان ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام گھر میں غلام تھے، وہ تو ملکہ کی بادشاہ تھی، بادشاہ کی بیگم، لیکن نظر غلط لگ گئی. یوسف علیہ السلام کو پوچھنا شروع کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جوانی میں کون سا کام کیا میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اللہ پاک ہماری جوانی میں اللہ پاک برکت دے اور ہماری جوانی اللہ کے نافرمانی سے محفوظ رہے. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ پوری امت کے نوجوانوں کے لیے مثال ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر کس مقام پر پہنچایا اور ان کے بالوں کو کس مقام پر پہنچایا. یوسف علیہ السلام عزت کے مقام پر پہنچے اور ان کے بالوں کو ذلت کے گڑھے میں اللہ نے ڈالا کس بنیاد پر کہ اپنی جوانی کو بچایا، اپنی جوانی میں پاک دامی، اپنی جوانی میں تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کیا. سلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت آ گئی علیہ السلام کی. پھر کیا کہا؟ دروازے بند کر لیے. انسان کیا کرتا ہے بھائی گناہ کرنے کے لیے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ دروازے بند کرتا ہے تاکہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو کہا پروردگار عالم برابر دیکھتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. ایک نوجوان نے غلط دیکھا اور غلط دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہمارے سینے میں، اس کیفیت پر بھی اللہ کا پہرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے میرا بندہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. میرے بندے تجھے پتہ نہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں. ان ربک لبالمرصاد. آپ کا رب اپنے بندوں کو گاٹ لگا کر دیکھ رہا ہے. مرصاد بولتے ہیں عربی میں جب شکاری جب شکار کو کرتا ہے تو شکار کرتے وقت پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے بھی زیادہ گھات لگا کر اپنے بندوں کی حالت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام نے دروازہ بند کیا، وغلقت الابواب، دروازہ بند کر دیا. پھر کہا وقالت هيت لك، میسج کیا. کیا مانا هيت لك؟ آئی مس یو کہتے ہیں نا، هيت لك. دوسرا تو مجھے بولتے بھی شرم آتا ہے. آئی مس یو، هيت لك، آ جا آ جا آ جا. قرآن کریم میں اللہ نے کہا وقالت هيت لك. اسے یوسف کو قریب کر کے ارادہ کیا کہ کسی طرح میرا کام ہو جائے. اللہ کے یوسف علیہ السلام سمجھ چکے بالکل بھرپور نوجوانی کا عالم ہے، گناہوں کا ماحول ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بادشاہ کی بیگم ہے، باہر چاروں طرف غلام کھڑے، سیکورٹی کا انتظام ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے دل پر ایک بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ہم کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. اللہ کی پناہ، مجھ سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مالک نے مجھے گھر میں ٹھکانہ دیا ہو، میں اس مالک کے گھر میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. لیکن زلیخا نے سارا کا سارا پلان بنا لیا، کسی بھی طرح یوسف کو جال میں پھنسانا ہے. میرے جوانوں کا چاروں طرف دنیا ہمیں پھنسا رہی ہے. سارے باطل کی نظر میں دو چیزیں ہیں. سارے باطل کا حملہ نوجوان بچوں پر ہے اور جوان لڑکیوں پر ہے. فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. شیطان نوجوان بچوں کو وہاں اس طرف جہاں غیر محرم بچیاں جا رہی ہیں، اسکول میں جا رہی ہیں، تو زبردست شیطان اس کی طرف تمہاری نگاہ اٹھوائے گا، رسی ڈالے گا. جس طرح رسی میں شکار پھنستا ہے اس طریقے پر ہماری آنکھوں میں غیر محرم لڑکیاں پھنس جاتی ہیں غلط دیکھنے کی وجہ سے. اگر میں گناہ نہیں کر سکتا، اور معاذ اللہ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک دروازہ نہیں بہت سارے دروازے بند کر لیے. اور پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں بھوت تھا، بھوت، اور زلیخا نے بھوت پر پردہ ڈالا. تو یسوع نے پوچھا یہ پردہ کیوں ڈالتی ہو؟ یہ میرا بھگوان ہے، مجھے گناہ کا کام کرنا ہے تاکہ میرے بھگوان کو خراب نہ لگے، میرے خدا کو. یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر پھنسانے کے لیے سارے گھر کے دروازے بند کرتے ہو، کوئی ہمیں نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برابر دیکھ رہا ہے. تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکے کے ڈر سے تم گھر کے سارے دروازے بند کر لیتے ہو کہ کوئی مجھے دیکھ نہ جائے.
کہیں میری ذلت کا سبب پیدا نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں اپنے بندوں کے سارے حالات سے واقف ہے۔ جب تک دل میں ایمان اور جب تک اللہ کا فرض اور استحضار زندگی میں نہیں آئے گا، آدمی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے گا۔ یوسف علیہ السلام کے دروازے بند کر لیے، لیکن جب بندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، چاہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، پروفیسر بنتا ہو، ڈاکٹر بنتا ہو، چاروں طرف محلے میں عریانیت ہو، لیکن جب نوجوان لڑکا اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، پروردگار عالم اس کو بچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا، یوسف علیہ السلام دوڑے کہ میں کسی بھی طرح اپنے آپ کو بچاؤں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے میں بچ جاؤں۔ جیسے یوسف علیہ السلام دوڑے، زلیخا نے پیچھے سے حملہ کرنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے 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 گئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام محل سے باہر آ گئے، لیکن بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے زلیخا، کیا ہے تم پیچھے پیچھے آ رہی ہو؟ اور فوراً یوسف علیہ السلام پر تہمت ڈال دی، یہ تمہارا کیسا غلام ہے، تمہاری عزت پر اس کی نظر ہے، تمہاری عورت پر اس کی نظر ہے، عذاب علیم، یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا تو اس کو دردناک عذاب دو۔ الٹا یوسف علیہ السلام کو پھنسایا، الٹا یوسف علیہ السلام کو پھنسایا۔ لیکن پروردگار عالم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، جب کوئی نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی عزت کو بچاتا ہے۔ اسی وقت ایک بچہ گہوارے میں کھیل رہا تھا، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں سو رہا۔ یہ گہوارہ جانتے ہو نا، تم سارے کے سارے گہوارے میں سو کر آئے ہو کہ نہیں سوئے؟ کہ ڈائریکٹ سے چارپائی پہ آ گئے تھے؟ ہاں، ویسے کیوں بیٹھے سے تم مر گئے ہو؟ اتنے سارے پروگرام تم کو بھاری پڑتے ہیں، کیا کہ بولتے ہیں بولتے جولی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، گہوارے میں جھولے میں بچہ سو رہا تھا۔ اس بچے نے کہا بادشاہ سلامت میری بات سنو، یہ تو بچے کا بولنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ اگر بولے اور بچہ کسی کے بارے میں گواہی دے یہ جھوٹا ہے سچا ہے، تو بچے کی بات کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ تو گھر کی عادت چیز ہے، عام طور بچے ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ اور اس بچے نے کیا بات کی کہ بادشاہ سلامت میری بات سنو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم۔ دیکھو بادشاہ سلامت، اگر یوسف علیہ السلام کا دامن اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ فلما راى قميصه قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو فوراً سمجھ میں آیا کہ عورت کی مکاری ہے۔ سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قرآن نے قمیص کا تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے مسلمان قمیص پہنتے تھے، شرٹ نہیں پہنتے تھے، یہ شرٹ ہاتھ میں نہیں آتا، قمیص کا کنارہ ہاتھ میں آتا ہے۔ نوجوانوں اپنے لباس کو بھی سنت کے قریب والا لباس پہنو، ایسا اسلامی لباس جس سے بدن کا نشیب و فراز چھپ سکے اور ہمارے بدن کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارے اکثر مسلمان نوجوان جیسے موبائل میں دیکھتے ہیرو کے کپڑے دیکھتے ہیں، ویسے کپڑے ہمارے بچے پہنتے ہیں، اور کتنے بچے ایسے پینٹ پہنتے پینٹ۔ ایک نوجوان کو دیکھا ہمارے سکینہ مسجد میں کہ یہاں بھی رومال بندھا ہوا، یہاں بھی رومال بندھا ہوا، دیکھا پیروں میں تکلیف ہے، وہ ہنسنے لگا، مجھے معلوم نہیں تھا تو کیوں ہنستا ہے، تو یہاں رومال بندھا ہوا ہے کہ بڑا پھٹا ہوا ہے۔ میں کہا پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہنتا ہے؟ یہ فیشن ہے، پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بھی فیشن ہے۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن جو جو لباس پہنتے ہیں، آج مسلمانوں کے بچے ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی زندگی کی نقالی کریں گے، آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ مجھے اور آپ کو محبوب بن جائے۔ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے نا، تو کلمے والا یقین جب دلوں میں آتا ہے
تو انسان کی زندگی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے. یوسف علیہ السلام کو بچ گئے کہ بھائی عورت کی مکاری ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. لیکن زلیخا کی تہمت کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پورے مصر کے بازار میں. ایک بات ذہن میں آ گئی، تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہے، جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، مصر کا بادشاہ وزیر خزانہ میں غلام تھے، لیکن تقوی کی بنیاد پر، صبر کی بنیاد پر، اپنے دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر اور ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر اللہ نے نبوت بھی دی اور اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا. جب مصر کے بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام، ایک نوجوان آیا، جب مصر میں قحط پڑا، اتنا سارا قحط پڑا کہ لوگوں کے گھر میں کھانے کے فاقے آ گئے اور دور و دراز سے لوگ کھانا لینے کے لیے، اپنے راشن کو لینے کے لیے مصر آنے لگے. ایک نوجوان آیا اور کہا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام مجھے بھی راشن دے دو. تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے پورا ایک اندازے کے مطابق راشن طے کیا تھا، ہر ایک کو اتنا راشن ملے گا، دارے کا کئی یسیر، ہر ایک کو ایک وزن کے برابر ہر ایک کو راشن ملے گا، اناج ملے گا، غلہ ملے گا. اس کو کہا لو کہ آپ دے جاؤ، آئندہ کر مت آنا، کیونکہ ہم کو تو ہر ایک کو دینا ہوتا ہے. تو دوسرے دن بھی وہ نوجوان آیا. اللہ کے نبی یوسف نے پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں ہے، تم کو کل نہ کہا تھا؟ کہا حضرت میرے گھر پر بہت قحط ہے، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی یوسف نے فرمایا ہر جگہ پر کھانے کے فاقے ہیں، سارے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے اور خزانہ ہر ایک پر لوٹنا ہے، لیکن ہر ایک کو ملے گا. تم دو بار آئندہ کل مت نہ چلو، آپ دے جاؤ. جب تیسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام ناراض ہو گئے. تو اس نوجوان نے پوچھا یا یوسف انت تعریفونی بنانا، آپ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لا اعرف یا اخی، میرے بھائی میں آپ کو نہیں پہچانتا. اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، جس وقت آپ کو زلیخا نے تہمت ڈالی تھی اور آپ کی بدنامی کا چرچا پورے مصر کی مارکیٹ میں ہو رہا تھا اور لوگ آپ کو کوس رہے تھے، آپ کے بارے میں غلط غلط چرچائیں پورے بازار میں پھیلی ہوئی تھی، اس وقت جو بچہ گہوارے میں سو رہا تھا، جس بچے نے آپ کے بارے میں گواہی دی، وہ بچہ میں تھا. اللہ نے مجھے جوان بنا دیا ہے. یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور فرمایا بھائی تو تھا کہ تو نے میرے نام کو پورے مصر میں روشن کر دیا، اب تیرے لیے سارے کے سارے گلے کے منہ کھلے گئے، جب بھی تجھے آنا ہو میرے پاس سے گلہ لے جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غیرت ہے. اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، ایک انسان نے یوسف علیہ السلام کے نام کو روشن کر دیا کہ یوسف تو نے اس کے لیے سارے گلے کے منہ کھول دیے. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، جو میرے نام کو دنیا میں روشن کرے گا اور میرے نام کو دنیا میں چمکائے گا اور میرے نام کے گیت گائے گا، میری عزت کی قسم میں اس کے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بول. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کی. اب دیکھا کہ یہاں گناہوں کا ماحول ہے، اب مجھے زلیخا کے ساتھ رہنا ہے، میں تو غلام ہوں، مجھے اس کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، اب دوبارہ مجھے پھنسا سکتی ہے. اسے میرے جوانوں، جہاں گناہوں کا ماحول ہو، آپ کو لگے میں یہاں گناہ سے بچ نہیں سکتا، آپ فوراً علماء سے مشورہ کریں. میں اسی کالج میں پڑھتا ہوں، ایسی جگہ پر میں رہتا ہوں کہ چاروں طرف باطل کی گناہوں کی دعوت ہے، میرا ایمان بچانا مجھے مشکل ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط جگہ پر پھنس جاؤں، تو میں کیا کروں؟ مشورہ کریں، علماء کے پاس جا کر بیٹھے، اس کا حل نکالیں. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں میں ہر طرح کے راحت کے سامان تھے، ہر طرح کی کھانے پینے کی اشیاء موجود تھی، ہر طرح کی سہولتیں میسر تھی، لیکن ماحول گناہوں کا تھا. تو اللہ سے دعا فرمائی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے مولا مجھے تو قید خانے میں بھیج دے، اس سے تو مجھے جیل خانہ محبوب ہے. جیل خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قیدی کو جا کر پوچھو، قیدی وہاں جا کر کتنا پاگل ہوتا ہے، نہ اس کی مرضی کا کھانا ملے گا، نہ اس کی مرضی کے مطابق وہاں کپڑے ملیں گے. قیدی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گندگی سے بچانے کے لیے جیل خانے کے ماحول کو پسند کیا، بادشاہ کے ماحول کو ٹھکرا دیا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کس طریقے پر عزت کے میناروں پر پہنچایا. بایوں میں کنویں میں ڈالا تھا، بادشاہ سلامت ان کو وزیر خزانہ بنایا اور ایک وقت میں وزیر اعظم بنا دیا اور بادشاہ ان کے ماتحت ہو گیا اور سارے کے سارے بھائی ان کے سامنے روتے روتے آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اور بلکہ خود زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کے سامنے اقرار کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ،
کہ میں نے اس کو اپنی جال میں پھنسایا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کا نیک بندہ گناہوں سے محفوظ رہا. عورت نے خود اقرار کیا. اس لیے ہم نوجوان ہیں، ہم جوان ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گندگی کی آلودگی سے بچائیں. انشاءاللہ جوانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. ہر دم ہمارے دل میں بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت جب جوان کی بنے گی نا تو ریل میں ہوگا، پلین میں ہوگا، کالج میں ہوگا، یونیورسٹی میں ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، بڑا موبائل ہوگا، چھوٹا موبائل ہوگا، لڑکیوں کا ماحول ہوگا، گناہوں کا بازار ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ کیفیت محنت سے بنتی ہے. یہ کیفیت وہ ایمانی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بخاری شریف کا واقعہ ہے. کفر کا واقعہ آپ نے بار بار ثابت فرماتے ہیں، ایک بار نہیں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر نوجوان کفر کا تذکرہ 25 مرتبہ سنا ہے. اس میں علماء نے بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کرام کے سامنے اس واقعے کو بیان کر کے نوجوانوں کو پاک دامنی کی زندگی سکھاتے تھے. اور آپ نے کہا یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، احفظوا فروجکم، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. لا تزنوا، تم زنا مت کرو. من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نوجوان نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شرمگاہ کو گناہوں کی آلودگی سے بچایا، اس پر جنت واجب ہے. اتنی بڑی بات فرمائی، اتنی بڑی بات فرمائی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اپنے شرمگاہوں میں غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم. اس لیے کہ یہ نگاہ ایک گناہ کی ابتدا ہے اور زنا گناہ کی انتہا ہے. جب نگاہ قابو میں نہیں ہوگی، نگاہ قابو میں ہوگی تو انسان کا جسم قابو میں رہے گا. جب نگاہ بے قابو بن جائے گی، نظر بے قابو بن جائے گی تو انسان کا جسم بے قابو بن جائے گا. اس کے سب سے جو بڑی طاقت ہمارے بہت بڑے بزرگ بڑے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، محنت کر کے اپنے ایمان کو اتنا بناوے، ایمان جو انسان کو اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حرام کاموں سے بچاوے. ایک صحابی نے پوچھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. حضور نے کیا علاج بتایا؟ اتق المحارم تقل اعبد الناس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو آپ نے کفر کا قصہ سنایا. بنی اسرائیل کا نوجوان آدمی ہے، بہت بڑا عیاش گنہگار، جب بھی گناہ کا موقع ملتا گناہ کا موقع چھوڑتا نہیں تھا. بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے. ایک مرتبہ اس کے قریب کی ہمسایہ پڑوسن کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور اپنی ضرورت کا سوال کیا کہ میں مجبور ہوں، میرے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، آپ میری مدد کیجیے. تو یہ موقع تلاش کرتا تھا کہ میرا کام پورا ہوگا تو آپ کو پیسے ملیں گے. لیکن بھائی جب کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی اگر پاک دامن ہوتی ہے، کتنا انسان اس کو گناہوں کی طرف للچاوے، وہ اپنی عزت کو خراب نہیں کرتی. اس لیے فرمان کہ کل قیامت کے میدان وہ انسان، وہ 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. وہ نوجوان بھی ہوگا کہ نوجوان بھرپور جوانی کے حالت میں ہے. ایک اچھی خاندان والی لڑکی نے اس کو اندھیرے میں بلایا، تو میرے پاس آ جا. گناہوں کا ماحول اس نے فراہم کیا، لیکن نوجوان یوں کا نہیں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے. ایسا نوجوان گناہ کے ماحول کے ہونے کے باوجود ایک شریف عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. کل قیامت میں وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ لڑکی چلی گئی چونکہ پاک دامن تھی، زندگی مجبوری میں گزاروں گی، لیکن میں اپنے مہر کو نہیں توڑوں گی. میں اللہ کی نافرمان نہیں بن سکتی. لیکن گھر میں اور فاقہ بڑا، پھر گئی تو کفر نے کہا یہ کام ہوگا تو میں تجھے دوں گا. کہا نہیں، واپس چلی گئی. عزت دار بچی تھی، پاک دامن تھی، عفیفہ تھی. جب بہت بڑی مجبوری ہے، بہت بڑی مجبوری، پھر اس کے پاس گئی ہے. اس نے کہا میرا تو یہی کام ہے. اس نے کہا میں تیار ہوں. جب کفر اس عورت کے قریب ہوا خلوت میں، اس عورت کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اس نے یوں کہا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا ہے. یہ اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر، اللہ کے واسطے میری مہر کو مت توڑ. اس عابدہ بچی نے اس انداز اس کے سامنے رو کر بات کی کہ اس کے دل پر وہ بات گھر کر گئی. اس نے کہا نہیں، میں گناہ کبھی نہیں کر سکتا، تیری ضرورت پوری کروں گا. اصل میں جتنے پیسوں کی تجھے ضرورت ہے یہ پیسہ بھی تجھے ہدیہ دیتا ہوں. اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اور کفر نے ایسے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ کی
رات کو انتقال ہوا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کو جہنم سے بچا دیا اور اللہ نے کفل کو جنت میں بھیج دیا اور اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پروگرام کے سننے کے بعد ہمیں عزائم کر کے یہاں سے جانا ہے، یعنی اپنی جوانی کو پاک دامن بنانا ہے اور اپنی جوانی میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کام لیتے جب بندہ ارادہ کرتا ہے، بندہ ارادہ کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عمر، 13 سال کی عمر، اور 13 سال کی عمر بچے کی کیا ہوتی ہے؟ آج کل کا 13 سال کا بچہ تو گلی میں کھیلتا ہے۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ 13 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا تھا۔ امام شافعی 13 سال کی عمر میں فقہ کا درس دیا کرتے تھے اور بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء ان کے درس فقہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ بچے تھے، ایک مرتبہ کچھ دو چڑیا جھگڑتی ان کے درس کے قریب آ گئی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اپنا امامہ نکالا اور امامہ نکالنے کے بعد چڑیے پر ڈال دیا، جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ اب اتنے بڑے پڑھانے والے عالم تھے، عمر چھوٹی تھی، اب بڑے بڑے علماء کو یہ چیز اچھی نہ لگی کہ ڈسپلن کے خلاف ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، 13 سال کی عمر کا عالم اور چڑیا پر اپنا امامہ پر ٹوپی ڈال دی، تو فوراً سمجھ گئے، فوراً حدیث سنائی کہ بچہ ہوتا ہے اگرچہ نبی کا بچہ ہو، بچہ عقل کا کیا ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے اگرچہ نبی کا بچہ ہو۔ یوں کر کے بات کو ختم کر دی۔ کہنے کا خلاصہ ہے اتنی عمر میں اللہ نے وہ قابلیت دی تھی کہ بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء ان کے درس فقہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا، رات کا وقت اپنے ماں کے پیروں کو چومتے تھے، کیونکہ ماں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی تھی، تو بیٹے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ درس کے فارغ ہونے کے بعد رات کو گھر پر جاتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیروں کے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے اور جوانی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جوانی میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اللہ نے جوانوں سے کیسے کام ہم سوچ نہیں سکتے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو غیر اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اگر یہ ہمارا جوانوں کا مجمع اگر اچھی صحبت کو اختیار کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اللہ کا استحضار زندگی میں آ گیا نا، کتنا بھی گندا ماحول ہوگا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ سلیمان کا واقعہ مشہور، سلیمان دارائن رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حج کے سفر میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھی گئے حج کا پوچھا کرنے کے لیے، وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ ایک بدو عورت اوپر سے نیچے آئی، بڑی خوبصورت عورت تھی اور یہ بڑے خوبصورت دیندار آدمی تھے، متقی تھے، اور آنے کے بعد وہ کچھ بیٹھے لکھ رہے تھے اور عورت نے آ کر اشارہ کیا، وہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ کھانا پینا مانگ رہی ہے۔ اس عورت نے یوں کہا میں کھانا پینا نہیں مانگتی، بلکہ ایک عورت مرد سے جو چاہتی ہے وہ بھی تمہارے پاس مانگتی ہو۔ اور سلیمان بن یسار متقی آدمی تھے، جو گناہ کا ماحول ہے، لڑکی خود ان کے سامنے آئی ہے لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہے، مجھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے اپنے دو گھٹنے پر سر رکھ کر اتنا رویا، اتنے روئے، ہچکیاں لگا کر رونے لگے۔ وہ عورت وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گئی اور میرے جب ان کے ساتھی واپس آئے تو رو رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تو پوری کارگزاری سنائی کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ تو دونوں ساتھی بھی رونے لگے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم بچ نہ سکتے۔ رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام خواب میں آئے اور یوسف نے فرمایا اے سلیمان تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا ہے جو نبی کرتا ہے، کہ نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ نبیوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا ہے، تمہارے اس کام پر ہمیں رشک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا استحضار تھا، زندگی میں تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نوجوان بڑا عبادت گزار، اتنے بڑے صحابی اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے۔ آج بھی ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا قرآن کیسا ہے، ہمارا ذکر کیسا ہے۔ وہ نوجوان بچہ عشاء کی نماز مسجد نبی میں پڑھا کرتا تھا اور ایسی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کی عبادت کو دیکھ کر عمر فاروق جیسے صحابی اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے، ایسا نوجوان ہے، اس کی تعریف کرتے تھے۔ اور نوجوان عشاء کی نماز کے بعد اپنے ابا کی خدمت میں جاتا تھا، میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ عشاء کی نماز میں ہمارے جوانوں کا مجمع 1 بجے تک 1:30 بجے تک ایکٹیوا پر بیٹھا ہوتا ہے، بائک پر بیٹھا ہوتا ہے، اپنے باپ اپنے والد صاحب رکشہ چلا کر آٹو چلا کر گھر میں آتے ہیں،
मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारी वालिदा छोटे छोटे मकानों में कितना काम करती हैं। हमारा हक बनता है ईशा की नमाज के बाद माँ बाप के पास बैठो, माँ बाप की बातों को सुनो, माँ बाप की नसीहतों को लो और माँ बाप के पैरों को दबाओ, उनकी सर की मालिश करो। जो जिन हजरात की दुनिया में माँ बाप को जाकर पूछो, माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। वो नौजवान उस जमाने में ईशा के बाद अपने अब्बा की खिदमत में जाता था। उसका मामूल था, रास्ते में एक लड़की उसको परेशान करती थी उस जमाने के अंदर भी, लेकिन वो कभी लड़की की तरफ तवज्जो थी, उसके दिल में अल्लाह का डर था, तकवा था, ईमान था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। खुदा करे हमारे जवान ऐसे बन जाए मेरे भाइयों कि चारों तरफ उनकी नजर हटकर हमारी नजर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ हो जावे कि इंशाअल्लाह नफ्सानी गुनाहों हर एक इंसान को अल्लाह ने नफ्सानी ख्वाहिशात दी है, लेकिन गुनाहों से बचना ही असर है। अगर इंसान गुनाह हो भी जावे, नजर गलत चली भी जावे, फौरन हमारा रुजू अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो जावे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से तौबा करे कि परवरदिगार आलम मेरे गुनाह को तो माफ फरमा। और अल्लाह ताला तौबा करने वाले से बड़े खुश होते हैं। और नौजवान एक मरतबा उस नौजवान को लड़की ने बुलाया, अजीब बहाने से लड़की ने उसको फंसाया और घर में ले गई, और घर में ले जाने के बाद अपनी मुराद को, अपनी तमन्ना जाहिर की गलत। वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा था, उसके ज़बान पर आयत जारी हो गई, इन्नल्लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जिन लोगों की जिंदगी में तक़वा होता है, अल्लाह का डर होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, उस शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है, तज़क्करू, वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाते हैं। अंदर ईमान था। ये कुरान करीम की आयत के सुनने के बाद नौजवान वही बेहोश होकर गिर गया। उन लड़की ने होश में लाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन होश में नहीं आया। उनके अब्बा बड़ी फिक्र में है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। ईशा की नमाज को उनके अब्बा घर से बाहर निकले, देखा वो नौजवान किसी के घर के आगे बेहोश पड़ा हुआ है। अब्बा उसको घर पर लाए और उसके आंखों में पानी डाला, किसी भी तरह उसको होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही बच्चा होश में आ गया तो पूछा, बेटा क्या हुआ था? ये नौजवान दिनदार नौजवान लड़के ने कारगुजारी सुनाई, अब्बा जान मैं घर में आपके पास आपकी खिदमत के लिए आ रहा था, एक लड़की ने मुझे फंसाया और गुनाह की मुझे दावत दी, मेरी ज़बान पर आयत जारी हो गई, इन्नल्लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि जिनकी जिंदगी में तक़वा होता है और जब कोई शैतान की तरफ से उनको वसवसा आता है, वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। ये आयत पढ़ते पढ़ते उसकी रूह बर्बाद हो गई, अल्लाह का प्यारा हो गया, अपने अब्बा के सामने दम तोड़ दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक उस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ाई, उसको गुस्ल भी दिया, उसको कफन भी दिया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। पूरा मजमा ताबीईन का मजमा, सहाबा का मजमा उसके नमाज जनाजा में मौजूद है। और अमीरुल मोमिनीन ने उसको दफनाने के बाद आयत पढ़ी वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। वो आदमी जिसको अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने का डर है, मुझे अल्लाह के सामने अपनी जवानी का हिसाब देना है, अल्लाह उसको 2 जन्नतें देगा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो कब्र में से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन परवरदिगार आलम मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। कुरान करीम का वादा अल्लाह ने मेरे साथ पूरा किया। ऐसे नौजवान भाई दुनिया में गुजरे हैं, अपनी जवानी को गलत कामों से बचाया है। इसे मेरे भाइयों कि हमारे शहर अहमदाबाद में और चारों तरफ नए बातें की फिक्र हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खतरनाक जमाना आने वाला है कि लोग सड़कों पर खुल्ला गुनाह का काम करेंगे, खुल्ला गुनाह का काम करेंगे। अगर कोई इंसान अल्लाह का नेक बंदा वो यूं कहेगा, वे तुम्हें गुनाह का काम करना हो तो खुल्ला मत करो, कहीं छुप कर करो, इतना कहने वाला जमाने का सिद्दीक होगा। इतने खतरनाक हालात दुनिया में जन्म लेंगे, लेकिन मेरे भाइयों अगर तकवे की जिंदगी गुजारेंगे, उलमा ने लिखा है जब कोई नौजवान तकवे की जिंदगी गुजारेगा, अपनी नजर को पाक रखेगा, परवरदिगार आलम उसके घर वालों को बचाएगा, उसके घर वालों को गुनाहों से बचाएगा। मरा ये तो कर्ज है बे कर्जा। अगर हमने किसी के जैसे मेरे नबी ने फरमाया इफ़्फ़ु ताइफ़ु निसाउकुम, तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी, तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी। एक मरतबा रूहुल बयान में वाक़या लिखा है, एक तो मुसलमान था जवेरी जो सोने का काम करता है ना मुसलमान, एक मरतबा उसके घर में था सूखा पानी पिलाने वाला, 30 साल तक उसके घर में काम करने वाला काबिल अहतिमाम नौजवान लड़का था। एक मरतबा एक जेवर का सोनी उसकी औरत ने उसको घर पर पानी के लिए बुलाया, तो उसने ख्वाहिशात से उसके हाथ को दबाया
30 سال کے اعتماد پر ٹھیس پہنچایا. عورت نے رونا شروع کیا. یہ میرے گھر میں کام کرنے والا آدمی, کبھی اس کی نظر غلط نہیں اٹھتی تھی, آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ رو رہی تھی اور اس کا شوہر دکان سے گھر پر آیا. پوچھا بیگم کیوں روتے ہو؟ اس نے گھر کا واقعہ سنایا. یار ہمارے گھر کا نوکر 30 سال تک ہمارے گھر میں نوکری کرتا ہے, کبھی اس کی نظر غلط نہیں اٹھی. آج اس نے میرے ہاتھ کو خواہشہ کے ساتھ دبایا تو یہ سونی رونے لگا, یہ جویلری رونے لگا. پر اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے. آج میری دکان پر ایک عورت آئی تھی, اس کو میں نے کنگن پہنانے کا ارادہ کیا. اس کے ہاتھ مجھے خوبصورت نظر آئے تو میں نے خواہشات کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو دبایا. آج اللہ نے میرا بدلہ میرے گھر پر دے دیا ہے. اے میری پیاری بھی, میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میری دکان پر کوئی بھی غیر محرم عورت آئے گی, نہ کبھی میں غلط دیکھوں گا, نہ کبھی اس کے ہاتھ پر کبھی کنگن پہناؤں گا. لیکن تو آج دیکھنا یہ سکہ کل کیا کرتا ہے, کیونکہ میں نے توبہ کر لی ہے. دوسرا دن ہوا تو وہی غریب پانی پلانے والا سکہ آیا اور کہا بہن معاف کرنا, میری زندگی میں ایسی حرکت کبھی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کل مجھے کیا ہوا, میرے دل میں گناہ کا دایا پیدا ہوا. آج میں نے اللہ سے رو رو کے توبہ کی ہے. میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. جب گھر کے شوہر نے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر بھی توبہ کروائی. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں انما بغیکم علی انفسکم, تمہارے گناہ کا اثر تمہارے گھر کے لوگوں کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اس سے میرے جوانوں, تمہارے بھی اڑتی جوانی ہے, کہ جوانی میں آپ بڑے بڑے کام کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے, اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاوے, دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاوے, اللہ کا ڈر پیدا کرے, جتنا ہو سکے موبائل سے اپنے آپ کو بچاوے. ابھی ہمارے مفتی صاحب نے کہا ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میں ہزاروں گناہ کا عادی بن چکا ہوں, اب مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں, میں نے ہر طرح کے ہیرے اختیار کیے, لیکن میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا. میرا شیطان اتنا طاقتور بن چکا ہے, مجھے جگہ جگہ پر گناہوں کے بازار میں لے جاتا ہے, میں کیا کروں؟ تو آسان نسخہ بتایا, بھائی یہ تو موبائل کو ختم کر دے. غلط دوستوں کی صحبت جس طرح بہت بڑا انسان کو برباد کرتا ہے, اس موبائل نے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے موبائل بلکہ تو میزائل ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے بولو؟ یہ تو میزائل ہے. میزائل جب کسی جگہ پر میزائل گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے مکان محلے تہس نہس ہو جاتے ہیں. جب موبائل کا غلط استعمال ہو جاتا ہے آدمی کا ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, خلوتوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. بہت سے نوجوان اچھے اچھے دیندار ظاہر میں دیندار ہوتے ہیں, لیکن رات کی ہماری گندگیاں بہت خطرناک ہے. ہماری خلوتیں گندی ہو چکی ہیں. اللہ ہمیں خلوتوں میں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں خلوتوں میں دیکھ رہا ہے. مولانا سید ایسا فرماتے ہیں جو انسان خلوتوں کے گناہوں کا عادی ہوتا ہے, اندھیروں میں بستروں کو ناپاک کرتا ہے, غلط چیزوں کو دیکھتا ہے, کمرہ بند ہے, ماں کو پتہ نہیں, باپ کو پتہ نہیں, بھائی کو پتہ نہیں, بیوی کو پتہ نہیں, انسان غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تو میں دیکھ رہا ہے کہ تخلیہ میں خلوتوں میں گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ سلب ہو جاتا ہے. ارے بہت بڑے علامہ مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ خلوتوں کے گناہوں کی وجہ سے انسان مسلمانوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے. اگر تو وہ مسلمان تو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان نہیں ہوتا. یہ بلکہ پروردگار عالم خلوتوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے. اس سے میرے جوانوں ہم اللہ سے توبہ بھی کریں اور آج سے ارادہ کر کے جب انشاءاللہ اپنی جوانی کو پاک رکھیں گے. آج ماشاءاللہ ہمارے کتنے ہمارے بچے ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, والد کے زمان میں پڑھے ہیں, لیکن اپنی نظر کو بچایا ہے, اپنے لباس کو غیروں کا لباس نہیں پہنا. لباسوں میں ہم کسی اور کی نقل نہ کریں, علماء کا لباس کریں جو سنت کے قریب ہیں. نبیوں کا لباس, صحابہ کا لباس, اللہ والوں کا لباس, اسی لباس سے ہم کالج کے اندر نہ جا سکے. اور یونیفارم کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن گھر پر آنے کے بعد اسی لباس میں انشاءاللہ زندگی گزارے, پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گا. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا. یوسف علیہ السلام کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اور ایک قاعدہ کلیہ سنایا, انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جس انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا اور زندگی میں صبر کرے گا, اللہ محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا, عزت کے تاج پر بٹھایا. اس سے میرے بھائیوں میرے جوانوں, ابھی اثر کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی, ابھی آپ کے لیے چائے کافی وغیرہ کا انتظام ہوا ہے. اس سے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اثر کے بعد کی مجلس کے اندر بیٹھے, لیکن جتنی مجلسوں میں آپ نے اللہ کی دین کی باتوں کو سنا ہے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کریں, عمل کرنے کا ارادہ کریں. انشاءاللہ دیکھو گناہ تو چاروں طرف سے آئیں گے, لیکن دل میں ایک بات کا پکا ارادہ کر لے, کچھ بھی ہو سکتا ہے میں گناہ نہیں کر سکتا, بلکہ گناہ کا علاج تجویز کرے.
اگر میں نظر کو غلط دیکھوں گا تو 20 رکعت پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا، اتنے پیسے بھی صدقہ کروں گا، میں 50 روپے صدقہ کروں گا، تو آدمی کیا ہوگا؟ علاج کے تجویز کے کرنے کی وجہ سے انسان کسی عالم کے مشورے سے کرے، علماء کی صحبت میں بڑا وقت گزارے، انشاءاللہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ پاک ہماری جوانی کو پاک عمل بناوے، جیسی جوانی ہوگی ویسا ہمارا بڑھاپا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ان باتوں کا خیال کرنے کی